پہلا کامنٹ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب ہر دوسرا بندہ ایتھیسٹ ہے تو اس زمانے میں شرک کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ اور ارریلیونٹ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر دوسری بات یہ کہ اگر ہم وہ سب لوگ جتنے تعلق ایسے ریلیجن سے ہیں جہاں ملٹیپل گاڈ کا کانسیپٹ ہے, اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کی لائف سٹائل میں, فنکشننگ میں, پرسنالٹی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ایب نارمیلٹی یا میل فنکشننگ نظر نہیں آتی ہے. اس کا مطلب ہے شرک کرنا اور نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے, اور اس کا ہماری پرسنالٹی اور لائف سٹائل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور سر فائنلی یہ کہ اسلام میں شرک کے اوپر اتنا ایمفیسس ہے کہ اس سے ہمارے سامنے جو خدا کا تصور پیدا ہوتا ہے وہ ایک جیلس, انسیکیور اور نارسسٹک گاڈ کا ہے, جس کو سارا وقت صرف اسی بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کیا جائے. سر مجھے بس بیسیکلی اسی کے اوپر آبزرویشن چاہیے. آخری بات کے بارے میں پہلے ذکر کر دوں, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی کس اسکیم کے تحت ہے, اس کو بہت اچھی طرح پہلے سمجھنا چاہیے. یہ دنیا اس اسکیم پر نہیں بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیج دیا, نعمتوں بھری زندگی دے دی اور پھر یہ کہا کہ اطمینان کے ساتھ رہیے, مریے اور جیے اور پھر یہیں دنیا میں ختم ہو جائیے. جب زندگی کو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو زندگی بحیثیت مجموعی اس وقت سامنے آتی ہے. اس پوری زندگی میں جس طریقے سے ہماری ماں ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں یہاں پہ, اسی طرح ایک اس کائنات کا خالق بھی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو اگر آپ خالق کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اگر میں ماں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دوں اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں پڑتا. یار ممکن ہے کہ میری ماں کو کسی میرے حسن سلوک کی ضرورت ہی نہ ہو, یعنی میری ماں کھاتی ہے, پیتی ہے, دوسرے بچے اس کی بہت خدمت کر رہے ہیں, اس کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں ہر روز اس کو گالی دوں, اس کے ساتھ ایک برا رویہ اختیار کروں, اس سے زندگی میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو یہ فوراً اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یقیناً پڑے گا. اب صورتحال کیا یہ ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ماں کے معاملے میں تو یہ جذبات موجود ہیں, وہاں اخلاقی سوال پیدا ہو جاتا ہے, خدا کے معاملے میں موجود نہیں ہے. یعنی جو خالق ہے آپ کا, جس نے آپ کو بنایا ہے, اصل میں وہ خدا کے حوالے سے سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں, جبکہ دیکھنا تو اصل میں انسان کے حوالے سے چاہیے. انسان کی حیثیت سے میرے اخلاقی وجود کا مطلب کیا ہے؟ میرے اخلاقی وجود کا مطلب یہ ہے کہ میرے جتنے تعلقات ہیں ان کو میں وہ حقیقی مرتبہ دوں جو مجھے دینا چاہیے. یہ میرا شرف ہے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میری ماں اور میرے باپ دونوں کو ہو سکتا ہے میری کوئی ضرورت نہ ہو, کسی خدمت کی بھی ضرورت نہ ہو, ایسے دسیوں ماں باپ ہوں گے, لیکن بحیثیت ایک بیٹے کے میرا ایٹیچیوڈ, میرا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں بتایا جائے گا نا کہ میرا رویہ ان کے بارے میں عزت کا ہونا چاہیے, احترام کا ہونا چاہیے, ان کی حیثیت کے اعتراف کا ہونا چاہیے, ان کی خدمت کا ہونا چاہیے, ان سے حسن سلوک کا ہونا چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ اخلاقی تقاضا ہے یا نہیں؟ تو اخلاقی تقاضا خالق کے بارے میں کوئی کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ تو اگر کوئی آدمی خالق کے بارے میں یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کا کوئی اور بھی خالق ہے, یا خالق کے ساتھ اس کے معاملات میں کوئی اور بھی شریک ہے, وہ سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنا ان کے نزدیک کوئی برائی ہے یا نہیں؟ بہتان باندھنا کوئی برائی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کل یہ کہے کہ میری جو اصل ماں ہے اس کو تو میں کوئی خاص اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں, 4 مائیں میری اور بھی ہیں جن کو میں ماں بنا کے رکھنے کے لیے تیار ہوں, کیا رویہ ہوگا ان کا؟ تو اصل میں یہ جو شرک کا معاملہ ہے یہ میرے اخلاقی وجود سے پیدا ہوتا ہے. اخلاقی وجود کا مطلب کیا ہے؟ گرد و پیش میں میرے جتنے رشتے اور تعلقات ہیں مجھے ان کا حق ادا کرنا ہے. تو خدا کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, جس طریقے سے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ خدا کا حق ہے, اور یہ حق میرے حوالے سے پیدا ہوتا ہے, خدا کے حوالے سے پیدا نہیں ہوتا. خدا کی بڑی عنایت ہے مجھ پر کہ وہ مجھے والدین کے حقوق بھی بتاتا ہے, وہ مجھے اعزاء اقربا کے حقوق بھی بتاتا ہے, اور وہ مجھے اپنے حقوق بھی بتاتا ہے. اصل میں جب اپنے حقوق خود بتاتا ہے تو وہاں سے یہ خیال ہوتا ہے ان کو کہ وہ کیوں اپنے بارے میں یہ حقوق بتایا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے والدین بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے. یہ اپنے بچوں کو بتائیں گی نا, اپنے بچوں کو بتائیں گی کہ دیکھو تمہارے والدین کی حیثیت سے میرا کیا حق تم پر قائم ہوتا ہے, تمہاری ماں کی حیثیت سے کیا ہوتا ہے, تمہارے باپ کی حیثیت سے کیا ہوتا ہے. تو یہ حقوق بتانے کا کام تعلیم دینے کا کام ہے. تو خدا جس طریقے سے ہمارا خالق ہے اسی طریقے سے ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے, یہ اس نے تعلیم دی ہے. اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے تعلقات میں ہر جگہ کہیں میں بہت اچھا ہوں. اب یہ بہت اچھے آپ کہاں ہیں؟ بہت اچھے آپ اس دنیا کی زندگی میں ہیں. جس وقت یہ پردہ اٹھے گا اور وہ زندگی وجود میں آئے گی اور اس میں وہ تعلق جو خدا کا تعلق ہے وہ بھی ایک زندہ حقیقت بن کے سامنے آ جائے گا. یوں سمجھ لیجیے نا کہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ نہیں تھے, وہ وجود پذیر ہو گئے. اب بتائیے اخلاقی تقاضے کیا ہے؟ تو یہ میرا شرف ہے کہ میں خدا کی توحید کا اقرار کروں, خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں.
اچھا، وہ بات جو انہوں نے اس سے پہلے کہی تھی اپنے پہلے حصے میں کہ بھئی اس دور میں تو لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، اس طرح کی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، نان انہوں نے بلیور، تھوڑا سا مبالغہ کیا، اتنا نہیں ہے ایسا، بہت معذرت کے ساتھ مبالغہ کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں، اربوں انسان ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، بلکہ زیادہ ماننے والے ہیں، زیادہ ماننے والے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں۔ اصل میں ہم جس حلقے کے اندر جی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بعض لوگوں کی باتوں کو ہم پوری دنیا کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ خدا کو ماننے والے ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ابھی تو شرک کی بدترین قسمیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فرض کیجئے سارے کے سارے لوگ جو ہے سچ بولنے لگ جائیں، تو کیا جھوٹ کی کنڈیمنیشن اللہ کی کتاب میں نہیں ہونی چاہیے؟ بتایا جائے گا نا۔ تو یہ اصل میں اخلاقی حوالے سے مسئلے کو دیکھ ہی نہیں، میرے اپنے وجود سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقی لحاظ سے میرے لیے شرمناک ہیں۔ مجھے اپنے ماں کو ماں کہنا چاہیے، باپ کو باپ کہنا چاہیے، مجھے اعزاء اقربا کو ان کا حق دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرا ایک خالق ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی صحیح تصور قائم کرنا چاہیے۔